بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی حقیقت اور جس چیز پر علم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس بارش جیسی ہے جو بہت زیادہ ہوئی ہو اور ایک زمین پر برسی ہو، جس کا ایک ٹکڑا بہت عمدہ اور زرخیز تھا۔ اس ٹکڑے نے بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، جس سے گھاس اور چارہ خوب اگا۔ اس زمین میں ایک بنجر اور سخت ٹکڑا تھا، جس نے اس پانی کو روک لیا، نہ اپنے اندر جذب کیا اور ڈھلان نہ ہونے کی وجہ سے نہ اسے جانے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی سے لوگوں کو نفع پہنچایا، چنانچہ انہوں نے اسے پیا اور اپنے جانوروں کو پلایا اور اس سے کاشت کی۔ اور اس زمین کا تیسرا ٹکڑا چٹیل میدان تھا، جس میں پانی بھی ڈھلان کی وجہ سے نہ رکا اور گھاس وغیرہ بھی نہ اگا۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو دے کر بھیجا ہے اس سے اس کو نفع ہوا، اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور اس آدمی کی مثال ہے جس نے تکبر کی وجہ سے اس علم و ہدایت کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور اللہ کی جو ہدایت دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اسے بالکل قبول نہ کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں بھیجا تو اس امت میں اس کے حواری اور خاص صحابی ضرور ہوتے، جو اس کی ہر سنت کو مضبوطی سے پکڑتے اور ٹھیک ٹھیک اس کی پیروی کرتے اور اس کے دین کو بعینی محفوظ رکھتے۔ لیکن بعد میں ایسے نالائق لوگ پیدا ہو جاتے جو ان کاموں کا دعویٰ کرتے جو انہوں نے کیے نہیں تھے، اور جن کاموں کا حکم نہیں دیا گیا تھا ان کاموں کو کرتے تھے۔ میری امت میں بھی ایسے لوگ آئندہ آئیں گے، جو ان لوگوں کے خلاف اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل علم تین چیزیں ہیں: محکم آیت یعنی قرآن مجید، قائم دائم سنت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو قابل اعتماد سند سے ثابت ہو، اور قرآن و حدیث کے برابر درجہ رکھنے والے فرائض یعنی اجماع اور قیاس۔ ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زائد علم ہے، اسے حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک آدمی پر جمع ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ایک علامہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کے علامہ ہونے کا کیا مطلب؟ لوگوں نے کہا، یہ عربوں کے نسب، عربی زبان، اشعار اور عربوں کا جن چیزوں میں اختلاف ہے ان سب کو تمام لوگوں سے زیادہ جاننے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسا علم ہے جس کے جاننے میں کوئی فائدہ نہیں اور اس کے معلوم نہ ہونے میں کوئی نقصان نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ علم تین چیزیں ہیں: حق بولنے والی کتاب یعنی قرآن مجید، وہ سنت جو قیامت تک چلے گی، اور جو بات نہ آتی ہو اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ میں اسے نہیں جانتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اصل علم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دونوں کو چھوڑ کر جو بھی اپنی رائے سے کچھ کہے گا اس کا پتہ نہیں کہ وہ اسے اپنی نیکیوں میں پائے گا یا اپنی برائیوں میں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد حضرت عطا، حضرت طاؤس اور حضرت اکرمہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، کیا یہاں کوئی مفتی ہے؟ میں نے کہا، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا، میں جب بھی پیشاب کرتا ہوں تو اس کے بعد منی نکل آتی ہے۔ ہم نے کہا، وہی منی جس سے بچہ بنتا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ ہم نے کہا، اس سے تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ وہ انا للہ پڑھتا ہوا پش پھیر کر واپس چلا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جلدی جلدی نماز پوری کی اور سلام پھیرتے ہی کہا، اے اکرمہ، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت اکرمہ اسے لے آئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا،
تم نے جو اس آدمی کو مسئلہ بتایا ہے وہ تم نے اللہ کی کتاب سے لیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا تم نے یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا پھر کس سے لیا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے اپنی رائے سے بتایا ہے۔ انہوں نے فرمایا اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ پھر اس آدمی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ذرا یہ بتاؤ کہ پیشاب نکلنے کے بعد جب منی نکلتی ہے تو کیا اس وقت تمہارے دل میں شہوت ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تم اس کے نکلنے کے بعد اپنے جسم میں سستی محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا یہ منی معدے کی خرابی کی وجہ سے نکلتی ہے، لہذا تمہارے لیے وضو کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے علم کے علاوہ دوسرے علم میں مشغول ہونے پر انکار اور سختی۔ حضرت عمرو بن یحییٰ بن جعدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کتاب لائی گئی جو کسی جانور کے کندھے کی ہڈی پر لکھی ہوئی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کے بیوقوف اور گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ اپنے نبی کے لائے ہوئے علم کو چھوڑ کر دوسرے نبی کے علم کی طرف متوجہ ہو یا اپنی نبی کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کی طرف متوجہ ہو۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم۔ ترجمہ کیا ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی جو ان کو سنائی جاتی رہتی ہے؟ حضرت خالد بن عرفطہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں قبیلہ عبد القیس کا ایک آدمی ان کے پاس لایا گیا جس کی رہائش سوس شہر میں تھی۔ یہ خودشان کا ایک شہر ہے جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم فلاں ابن فلاں عبدی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لاٹھی تھی، وہ انہوں نے اسے ماری۔ اس نے کہا یا امیر المؤمنین میرا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیات 3 دفعہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ ترجمہ الف لام را، یہ آیتیں ہیں ایک کتاب وعدے کی، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی زبان کا تاکہ تم سمجھو۔ ہم نے جو یہ قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے ذریعے سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے قبل آپ محض بے خبر تھے۔ اور اسے 3 دفعہ لاٹھی ماری۔ اس آدمی نے کہا یا امیر المؤمنین میرا قصور؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے ہی حضرت دانیال علیہ السلام کی کتابیں لکھی ہیں۔ اس آدمی نے کہا اس بارے میں آپ مجھے جو فرمائیں گے میں وہی کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ اور جا کر ان پر گرم پانی ڈال کر سفید اون سے مل کر ان کو مٹا دو، نہ خود پڑھو اور نہ کسی کو پڑھاؤ۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے خود پڑھی ہیں یا کسی کو پڑھائی ہیں تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ پھر اس سے فرمایا یہاں بیٹھو۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ میں گیا اور اہل کتاب کی ایک کتاب نقل کی اور اسے ایک کھال پر لکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کتاب میں اس لیے لکھ کر لایا ہوں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، اور اتنا غصہ آیا کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے الصلاۃ جامعۃ کہہ کر اعلان کیا گیا۔ انصار نے کہا تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وجہ سے سخت غصہ آیا ہوا ہے، اس لیے ہتھیار لگا کر چلو، ہتھیار لگا کر چلو۔ چنانچہ انصار تیار ہو کر آئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو مجھے ایسے کلمات دیے گئے ہیں جن کے الفاظ کم اور معانی بہت زیادہ ہیں،
اور مہر کی طرح آخری درجے کے اور فیصلہ کن نوعیت کے کلمات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مختصر کر کے مجھے عطا فرمائے ہیں، اور میں تمہارے پاس ایسی ملت لے کر آیا ہوں جو بالکل واضح اور صاف ستھری ہے، لہذا تم حیرت اور پریشانی میں مت پڑو اور نہ حیرت میں پڑنے والوں یعنی اہل کتاب سے دھوکہ کھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے فوراً کھڑے ہو کر عرض کیا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر بالکل راضی ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اہل کتاب سے ایک کتاب ملی، وہ اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اہل کتاب سے ایک بہت اچھی کتاب ملی ہے۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اے ابن الخطاب، کیا تم ابھی تک اسلام کے امور کے بارے میں حیران و پریشان ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ایسی ملت لے کر آیا ہوں جو بالکل واضح اور صاف ستھری ہے۔ تم اہل کتاب سے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جواب میں تمہیں حق بات کہہ دیں اور تم اسے جھٹلا دو، یا وہ غلط بات کہہ دیں اور تم اسے سچا مان لو۔ ان کے یہاں حق اور باطل آپس میں ملا ہوا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا ہی اتباع کرنا پڑتا، اس کے علاوہ ان کے لیے بھی کامیابی کا اور کوئی راستہ نہ ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا اپنے ایک بھائی کے پاس سے گزر ہوا جو کہ قبیلے بنو قریظہ میں سے ہے، اس نے مجھے تورات میں سے جامع باتیں لکھ کر دی ہیں، کیا میں انہیں آپ کے سامنے پیش کروں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنتے ہی غصے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، تو میں نے کہا، اے عمر، کیا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نہیں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے فوراً عرض کیا، ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ زائل ہو گیا اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کا اتباع کر لیتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ دوسری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو اور دوسرے نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، امیر المؤمنین، ہم نے جب مدائن شہر فتح کیا تو مجھے ایک کتاب ملی جس کی باتیں مجھے بہت پسند آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اس کی باتیں اللہ کی کتاب سے لی ہوئی ہیں؟ اس آدمی نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑا منگا کر اسے مارنا شروع کر دیا اور یہ آیتیں اسے پڑھ کر سنائی، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا سے لے کر وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ تک ترجمہ اسی باب کے شروع میں گزر چکا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے علماء اور پادریوں کی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے تورات اور انجیل کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ دونوں کتابیں بوسیدہ ہو گئیں اور دونوں میں جو علم الہی تھا وہ سب جاتا رہا۔ حضرت حرید بن دحیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اہل کتاب سے کچھ بھی نہ پوچھا کرو، کیونکہ وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں، اس لیے تمہیں کبھی بھی ہدایت کی بات نہیں بتائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ حق بات بیان کریں اور تم اسے جھٹلا دو، اور وہ غلط بات بیان کریں اور تم اس کی تصدیق کر دو۔ عبدالرزاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم نے ان سے ضرور پوچھنا ہے تو پھر یہ دیکھو کہ جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہو وہ لے لو اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کوئی بات کیسے پوچھتے ہو جبکہ تمہاری یہ کتاب جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے تمہارے سامنے موجود ہے۔ تمام کتابیں بہت زمانہ پہلے اللہ کے پاس سے آئی ہیں اور یہ ابھی ابھی اللہ کے ہاں سے آئی ہے، بالکل تر و تازہ ہے، اس میں باہر کی کوئی چیز ملائی نہیں جا سکی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنی کتاب میں یہ نہیں بتایا کہ ان اہل کتاب نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو بدل دیا ہے اور اس میں تحریف کی ہے اور بہت سی باتیں اپنے پاس سے لکھ کر اس میں شامل کر کے یوں کہنے لگے کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں۔ یہ اس لیے کیا تاکہ کچھ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے۔
وہ علم الہی جو تمہارے پاس آیا ہے کیا وہ تمہیں ان سے پوچھنے سے روکتا نہیں؟ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے اہل کتاب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اہل کتاب کا کوئی آدمی اس علم کے بارے میں پوچھ رہا ہو جو اللہ نے تمہارے پاس نازل فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تم اہل کتاب سے ان کی کتابوں کے بارے میں پوچھتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو تمام کتابوں کے بعد سب سے آخر میں ابھی اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ تم اسے پڑھتے بھی ہو اور وہ بالکل تر و تازہ ہے اور اس میں کوئی اور چیز ابھی تک ملائی بھی نہیں جا سکی ہے۔